افغانستان ایک ساورن ملک ہے. ہمارے لیے جو پچھلے 45 سال سے جو پرابلم ہوا ہے وہ افغانستان کی بدامنی تھی. ٹی ٹی پی ہمارے لیے ایک سورس آف کنسرن ہے. یہ ہر انڈیویجول کنٹری کا ساورن رائٹ ہے کہ وہ تسلیم کرے یا نہ کرے. آصف درانی صاحب پاکستان کے افغانستان کے لیے خصوصی ایلچی اور نمائندے ہیں. انڈیپینڈنٹ اردو کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. آج افغانستان میں طالبان حکومت کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں، تو اس پر ہم چاہیں گے کہ پاکستان ان 3 سالوں کو کس طرح سے دیکھتا ہے اور آگے کی کیا تیاری ہے، اور کس طرح سے جو مسائل آہستہ آہستہ دوبارہ جنم لے رہے ہیں افغانستان میں ان سے کیسے نبرد آزما ہوگا. تو آصف صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ حکومت پاکستان کس طرح سے طالبان کے ان 3 سال کو دیکھتی ہے؟ افغانستان کے ساتھ تو ہمارا جو رشتہ ہے وہ تاریخی ہے اور وہ چل رہا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی حکومت آ جائے. طالبان کی حکومت آ گئی ہے، 3 سال پورے ہو گئے ہیں. انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ ملک میں امن اور یگانگی اور لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کریں گے. اس میں جو ہے وہ مائنورٹیز رائٹس بھی ہیں، چاہے وہ ریلیجس مائنورٹی ہو یا ایتھنک مائنورٹی ہو، یا اس میں خواتین کی تعلیم کی بات ہے یا ان کے کام کرنے کا حق ہے، وہ بھی ہوگا. تو یہ ہمارے ایک نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان اس کنسنسس کا حصہ ہے جو او آئی سی کے لیول پہ ہے، جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ایک یہ بات قابل اطمینان ہے کہ وہاں پہ اب کمپیریٹیولی امن ہے. اگرچہ ٹی ٹی پی ہمارے لیے ایک سورس آف کنسرن ہے، لیکن اس کے جو اوورآل اگر آپ آن دا بیلنس دیکھیں گے تو افغانستان کا امن ہمارے لیے بہت ضروری تھا، اور وہ انٹرنیشنلی بھی ایکنالج ہوا ہے. تو اس لیے یہ 3 سال کی تکمیل جو ہے وہ بہرحال جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں افغانستان کی حد تک تو اٹ شوڈ بی سورس آف سیٹسفیکشن، اگرچہ دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. آپ نے ٹی ٹی پی کی بات کی، تو ٹی ٹی پی کو لے کر لگتا یہی ہے کہ جو پاکستان میں عام لوگوں کی اور حکومت کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ اب امن آ جائے گا، مغربی سرحد پر امن تو آ گیا لیکن پاکستان کے اندر نہیں آ سکا، اور پچھلے 3 سال میں اگر آپ دیکھیں تو ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے. تو اس کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مایوس کن رہے پاکستان کے لیے 3 سال، یا کچھ امید ہے ابھی بھی؟ یہ پروسیسز ساری دنیا میں اس طرح کی جب حرکت ہوتی ہے، اس قسم کی چلتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن لیکن جی حکومت پاکستان بار بار یہ کہتی ہے کہ یہ سارے حملے جو ہیں ٹی ٹی پی افغانستان سے کر رہا ہے، تو اس پہ افغانستان کی طالبان حکومت کتنا تعاون کر رہی ہے، نہیں کر رہی؟ فی الحال تو کوئی لگتا ایسا یہ نہیں. حکومت پاکستان یہ ہرگز نہیں کہا کہ سارے وہاں سے ہو رہے ہیں. ہم تو وہ ان کو یاد دلاتے ہیں افغان انٹرم گورنمنٹ کو کہ جن میں افغان نیشنلز شامل ہیں جن حملوں میں، اور پھر یہ کہ جو ٹی ٹی پی کے کیڈرز جو وہاں پہ سینکچری لیے ہوئے ہیں، پھر وہ اسلحہ جو ہیں وہ لے کے پھر رہے ہیں. اب خود افغانستان کے اندر جو ہے افغان نیشنلز اسلحہ لے کے نہیں پھر سکتے، لیکن ٹی ٹی پی والے لے کے پھر رہے ہیں. تو کیا اس سے جو ہے شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ جو افغان انٹرم گورنمنٹ ہے وہ کیا کرنا چاہتی ہے، ان کا وہ کتنے سیریس ہیں اس پہ عمل کرنے میں. لیکن بہرحال ایک پروسیس ہے، جاری ہے، ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہیں اور ہمیں امید ہے، اور ان کی طرف سے بھی جو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں تو ان پہ عمل ہوگا. تو یہ آپ نے کہا جیسے 5 سے 6 ہزار ان کے لوگ وہاں ہیں، تو یہ ان کی کیپیبلٹی کا مسئلہ ہے کہ وہ اتنے لوگوں مسلح لوگوں کے ساتھ نمٹ نہیں سکتے، یا ولنگنس کا مسئلہ ہے؟ یہ تو بہتر یہ سوال آپ ان سے پوچھیں. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ایک انٹرم گورنمنٹ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ با اقتدار ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا وہاں پہ اپنے ملک پہ کنٹرول ہے، تو اس میں یہ کنٹرول ٹی ٹی پی پہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. صحیح.
اچھا، ایک ریئلائزیشن کیا یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اس میں آئی ہے کہ کابل میں جو بھی ہوگا وہ پاکستان نواز حکومت وہاں بنانا بہت مشکل کام ہے، بلکہ ناممکن بات ہے؟ آپ اس سے کس حد تک اس تاثر سے متفق ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں پاکستان نواز حکومت ہونی چاہیے. افغانستان ایک ساورن ملک ہے. ہمارے لیے جو پچھلے 45 سال سے جو پرابلم ہوا ہے وہ افغانستان کی بدامنی تھی. پہلے سوویت انویژن کے بعد 10 سال رہے، اس کے بعد پھر خود یہ افغان مجاہدین کی جو ہے آپس میں جو دست و گریبان تھے اور ایک دوسرے کا کشت و خون کر رہے تھے وہ رہا. اس کے بعد 9/11 ہو جاتا ہے. 9/11 کے بعد جو اگلے 20 سال جس کو آپ ڈیموکریٹک پیریڈ کہتے ہیں، وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک پیراٹروپ ڈیموکریسی تھی. کرزئی صاحب کو لے آئے، پھر اشرف غنی صاحب کو لے آئے، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں 2 مین آفیسز نہیں چلائے تھے لیکن ڈیموکریٹ بن گئے. تو یہ چیزیں آپ سب کے سامنے ہیں. پھر اب آپ طالبان آ جاتے ہیں تو یہ افغانستان کی انسٹیبلٹی کو ظاہر کرتے ہیں. اور یہ ایک افسوسناک تبصرہ ہے پورے افغانستان کی پالیٹی پہ کہ اس کے لیڈرز نے اس ملک کو ایک طرح سے کھنڈرات میں بدل دیا. یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے جس کا ہم پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. بارڈر کے دونوں طرف ٹرائبز ہیں، کامن ٹرائبز ہیں اور بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے سورس آف کنسرن ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے اب اس کا کیا کیا جائے؟ اب جو طالبان آئے ہیں اس سے پہلے کی جو لیڈرشپ کہاں ہے؟ وہ باہر بیٹھے ہیں اور وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن افغانستان کے اندر پاورٹی گراف 97% پہ جا چکا ہے اور اس میں 52% وہ افغانس ہیں جو کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر اقتصادی صورتحال یہی رہتی ہے تو پھر اس کا ہم پہ جو سب سے بڑا جو ہمیں اس کا جو کنسرن ہے وہ یہ کہ لوگ پاکستان کا رخ کریں گے. صحیح. تو آپ نے سیکیورٹی وائز تو کہا کہ حالات وہاں بہتر ہوئے ہیں، لیکن اکنامکلی وہاں پر حالات مزید ابتر ہوئے ہیں عام افغان کے لیے. تو آپ خود افغانستان میں بھی رہے ہیں، باہر سے بھی اس کو دیکھا ہے. کیا آپ کوئی پریڈکشن کر سکیں گے کہ یہ طالبان انٹرم گورنمنٹ کتنا چل پائے گی؟ یہ میں کون ہوتا ہوں میں یہ پریڈکٹ کروں؟ یہ مشکل کام ہے. یہ آپ سیاست کے اندر جو ہے وہ تغیر آتا رہتا ہے اور یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو لوگ وہاں اس وقت برسر اقتدار ہیں وہ ملک کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان کی جو افغانستان اور افغان طالبان کے ساتھ جو بظاہر کشیدگی ہے میڈیا کی حد تک اگر آپ کہیں تو وہ فیک زیادہ ہے. وہ اٹس جسٹ ٹو گیو دا افغان طالبان لیجیٹمیسی کہ جی دیکھیں یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ بھی اینٹی پاکستان ہیں تو یہ ٹھیک ہے. تو اس طرح کا تاثر بھی کچھ لوگ، بہت تھوڑا ہلکا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ ساری پاکستان اور افغان طالبان کے طرح ویسی. مجھے تو ایسا نظر نہیں آیا، بلکہ الٹا میڈیا نے ہی یہ پھیلایا ہوا ہے کہ پاکستان افغانستان میں بہت ٹینشن ہے اور بہت حالات خراب ہیں. لیکن گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بہرحال اٹیک ہو رہے ہیں، TTP کے ہیں. ان میں یہ بھی ہے اب یہ جو چائنیز انجینئرز پہ حملہ ہوا اس کی پلاننگ بہرحال افغانستان میں ہوئی، TTP نے کی. تو یہ حقائق ہیں، ان کو ایڈریس ہونا ہے، ان کو ود آل سیریسنس ہونا. اور اس میں صرف پاکستان کے کنسرنس نہیں، ازبکستان کے بھی ہیں، تاجکستان کے بھی ہیں، ایران کے بھی ہیں، چائنا کے بھی ہیں. اور جو ISKP نے جو اٹیکس رشیا میں کیا، ایران میں کیا، وہ ازبکستان تاجکستان پہ بھی ہوتے رہے، پاکستان پہ بھی ہوتے رہے. تو یہ کوئی ایسے فرضی مفروضوں پہ نہیں ہے، یہ ہیں. لیکن ان سب کے باوجود اصل ایشو یہ ہے کہ افغانستان ایک ساورن ملک ہے. اس میں جو بھی اقتدار میں آئے گا اس کو اپنی ساورنٹی کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات لینے پڑیں گے.
اور ان اقدامات میں ٹی ٹی پی پہ قابو پانا. ٹی ٹی پی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن، انٹرنیشنلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئرڈ ہے. آئی ایس کے پی اسی طرح کوئی درجن سے زیادہ، 1.5 درجن سے زیادہ اور آرگنائزیشنز ہیں جن کے بارے میں انٹرنیشنلی اقوام متحدہ کی جو سیکورٹی کونسل کی مانیٹرنگ کمیٹی کی رپورٹس ہیں وہ ہیں. تو وہ ایک اپنی جگہ حقائق ہیں جن کے لیے ہم نے کرنا ہے، اقدامات ہونے ہیں. خود افغانستان کو اقدامات لینے. وہ کوئی آئلینڈ میں نہیں رہ رہے، کسی جزیرے میں نہیں رہتے کہ وہ سمجھیں گے کہ بس اب چونکہ آ گئے ہیں اقتدار میں تو ہر چیز جو ہے دورہ ہے، شہد اور دودھ کی نہریں بہیں گی. ایسی بات نہیں. تو یہ کنجی کس کے پاس ہے؟ ٹی ٹی پی کا جو مسئلہ حل کرنے کی کنجی آپ کیا سمجھتے ہیں، افغانستان کے پاس ہے یا پاکستان خود کرے گا؟ دیکھیے، جو افغانستان کے حصے میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ان کو کرنا ہے. یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں، بات ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں ان کو اگر اسٹیٹ کرافٹ کی بات کرنی ہے تو انہیں اسٹیٹ کرافٹ کے طور پہ ہی اس کو لینا ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں پھر جو ہے وہ تربرولی یا پشتونولی کی طرف اگر اس طرح سے لیں گے تو پھر اس طرح اسٹیٹ کرافٹ نہیں چلتا. اور اس کی اپنی خود مثال افغانستان کے اندر ہے جب وہ دست و گریبان ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اور جس نے اس ملک کو تباہ کر کے رکھا ہے پچھلے 45 سال سے. تو یہ اس لیے میرے خیال میں ایک بڑی سیریس اس میں ایفرٹ کی ضرورت ہے تاکہ وہ افغانستان بھی امن میں رہے اور پاکستان میں بھی ہمارے جو بارڈرنگ ایریا پہ امن ڈسٹرب نہ ہو. صحیح. ہماری یہاں مغربی سفارتکاروں سے بات ہوتی ہے تو انہوں نے پچھلے دنوں کچھ کے ساتھ ہوا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی افغانستان اگین ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی پراکسی سپانسرشپ کا ایک بیٹل گراؤنڈ بن رہا ہے. آپ اس تاثر سے کتنے متفق ہیں، وچ از الارمنگ؟ یہ دیکھیے، جب یہ باتیں ہونے لگتی ہیں تو یہ بذات خود ایک الارم ریز کرتی ہیں. اور یہ میرے اپنے افغان دوستوں سے، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. افغان طالبان ٹی ٹی پی تو چلیں وہ ایک ہے ان پروسیس چل رہا ہے، لیکن یہ جو باقی داعش اور اس پہ کچھ کوارڈینیشن تعاون ہو رہا ہے؟ وہ بھی سیریس تھریٹس ہیں اور اس میں تو جو افغان انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو آگے آنا ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. طالبان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جو تسلیم کیے جانے کی شرائطیں وہ ساری پوری کر دی ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں کر رہی. تو کوئی نیئر فیوچر میں اس کا امکان ہے؟ یہ ہر انڈیویجول کنٹری کا ساورن رائٹ ہے کہ وہ تسلیم کرے یا نہ کرے. تو پاکستان کے لیے کیا وہ کنڈیشنز یہ ساری پوری کر رہے ہیں؟ وہ پاکستان اپنا ٹائم لے گا جب وہ اس کو تسلیم. یہ ہر کنٹری کا اپنا ایک ساورن ڈیسیجن ہوگا، ریکگنیشن. صحیح. اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. اور خواتین کی تعلیم پہ جو پابندی ہے وہ پاکستان کتنا ان کے ساتھ بائیلیٹرلی اٹھا رہا ہے؟ دیکھیے، ہمارے نزدیک تو تعلیم ہر مسلمان مرد عورت بلکہ ہر انسان کا ایک حق ہے، آئینی حق ہے. تو اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. صحیح. جب آپ نے ایک پرنسپل یہ طے کر لیا اور اس کی ایک یونیورسل ایکسیپٹنس ہے تو اس میں میرے خیال میں بحث لا حاصل ہوگی. اس میں خواہ مخواہ اس آرگومنٹ کو اسٹریچ کرنے لیکن کی پاکستان ریز کرتا پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کا حق ہے کہ وہ جو بھی تعلیم وہ ہم جب ایشوز کی بات کرتے ہیں تو تمام ایشوز جو برننگ ایشوز بن جاتے ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. صحیح. افغانستان کے ویزوں کا مسئلہ دائمی چلا آ رہا ہے، وہ اب لگتا ہے کہ کچھ زیادہ سختی کر دی ہے حکومت پاکستان نے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. تقریباً 2,500 سے 3,000 ویزا ڈیلی ایشو ہو رہا ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی ایسا ویزا ایشو نہیں ہوتا ہوگا. اچھا جی. یہ اس میں زیادہ شور شرابہ زیادہ ہے. حقائق جو ہیں آپ یہ دیکھ لیں لوگ بارڈر پہ کتنا رش ہوتا ہے. تو وہ جو پرانا روٹین ہے اسی کے حساب سے ویزے ایشو ہو رہے ہیں یا کوئی کمی آئی ہے؟ مجھے نہیں پتا پرانے سے آپ کی کیا مراد ہے. اس وقت کیا صورتحال تھی اور اب کیا صورت پچھلی گورنمنٹ میں یا وہ بھی اس وقت بھی نارمل چل رہا تھا، اب بھی نارمل چل رہا ہے. اچھا جی. اور ایک حکومت پاکستان نے وزراء نے اعلان کیا تھا کہ جی جو انخلا ہے، جو غیر قانونی افغان ہیں ان کو تو ہم نکال رہے ہیں، وہ مسلسل سلسلہ چل رہا ہے.
بٹ جن کے پاس پی او سی کارڈ تھے ان کو بھی ہم نکالیں گے، تو اس پہ کوئی ہے پیش رفت، کوئی لاہے عمل اس پہ تیار ہوا یا؟ دیکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تھے جو غیر قانونی تھے، ان کو تو غیر قانونی دنیا کا کوئی بھی قانون الاؤ نہیں کرے گا. ٹھیک. میں اگر لنڈن میں ایک دن بھی میرا ویزا ایکسپائر ہو جائے تو میں آئی لینڈ اپ ان جیل اینڈ آئی بی ڈپورٹڈ. تو اس کیٹیگری پہ بحث کرنا جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں. اور وہ تقریباً 6,62,000 کے قریب لوگ چلے گا. ان میں کسی کو فورسبلی 98% جو ہیں وہ اس اعلان کے بعد ہی چلے گئے. ٹھیک. اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے افغان سٹیزن کارڈز ACC. ان کی تعداد تقریباً 8 لاکھ ہے. اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف افغانستان کے درمیان 2015 میں ایگریمنٹ ہوا تھا. یہ بھی غیر قانونی تھے، لیکن ان کی رجسٹریشن پھر افغان حکومت نے اپنے کارڈز ایشو کیے جس کی ہیلپ نادرا نے کی تھی. تو اس لیے جن کے پاس ACC کارڈز ہیں وہ پاکستان میں ہیں. دے انجوائے the privileges equivalent to proof of residence card POR کارڈ، جس میں تعلیم، صحت، یہ اس کے مواقع وہ شامل ہیں. ایکسیپٹ دیٹ بینک اکاؤنٹس نہیں. POR میں بینک اکاؤنٹ. اچھا POR جو ہے وہ سائن ہوا تھا 2002 میں گورنمنٹ آف پاکستان، افغانستان اور UNHCR کے درمیان. یہ ایگریمنٹ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے 2012 میں. یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کی گریشسنس ہے کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کرتی رہتی ہے پیریوڈیکلی. اب جیسے لاسٹ ایک سال کے لیے. اس لحاظ سے ان میں نہ POR کا بھی اسٹیٹس ریفیوجی کا نہیں ہے، ACC کا بھی ریفیوجی کا اسٹیٹس نہیں. اچھا جی. یہ لوگ اس کو، ہمارے ایون اینالسٹ بھی اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں. صحیح. تو یہ جو اشارہ تھا کہ جی جو رجسٹرڈ ہیں ان کو بھی نکالا جائے گا. دیکھیں رجسٹرڈ کا مطلب یہ کہ یہ لوگ ہیں. پہلے تو ان رجسٹرڈ تھے جس کا پتہ ہی نہیں تھا کون ہے. ٹھیک. لیکن ان کا اسٹیٹس ریفیوجی کا نہیں ہے. UNHCR سے ذرا آپ سوال کیجیے کہ ان کے پاس اصل ریفیوجی ڈیفینیشن کے کتنے لوگ ہیں. وہ شاید 1000 بھی نہ ہو، 100 بھی نہ ہو. اس لیے کہ اس لحاظ سے UNHCR نے اپنے ہاتھ دھو بیٹھی ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور UNHCR وہ ان افغانوں کو ریسیٹل ریپیٹریٹ کرنے کے سلسلے میں آ گیا ہے. یہ انٹرنیشنل کرائسس رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ لوگ ریفیوجی بنے یا اپنے گھر سے بے گھر ہوئے ہیں. تو اگر یہ اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا فرض ہے کہ وہ ان کو وہاں پہ آباد کرے. اس کو صرف پاکستان پہ جو ہے نہ چھوڑ دیا جائے. پاکستان اپنے حصہ کا جو برڈن ہے وہ تو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ صرف ایک جو ہے وہ ایک پرفارما قسم کی اسسٹنس آ جاتی، لیکن وہ نہیں ہے. بلک جو ہے وہ پاکستان بیئر کرتا. اچھا ایک یہ جو لوگوں کا جو آپس میں رابطہ ہے افغانوں کا پاکستانیوں کا، وہ لگتا ہے کہ 3 سال سے پہلے ہوتا تھے، سیمینارز ہوتے تھے، ٹریننگز ہوتی تھیں، لوگ آتے تھے ادھر جاتے تھے، کچھ ایکسچینجز چل رہے تھے، وہ سلسلہ بھی رکا ہوا ہے. نہیں، کچھ لیول پہ ہو رہا ہے، کچھ تھنک ٹینکس کر رہے ہیں، لیکن یہ تو پھر آپ اس سائڈ پہ بھی سوال کریں افغان انٹرم گورنمنٹ کہ وہ یعنی اس معاملے میں کتنے سیریس ہیں، کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. جی ان کے اپنے انداز ہیں. تو وہ ایک ساورن اسٹیٹ ہے، وہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ اس میں جو ہے وہ بحث مباحثے کو وہ کتنا فروغ دیتے ہیں. ٹھیک. آصف صاحب بہت بہت شکریہ.